السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز جوڑ پہ جوڑ۔ میں نے جب ایک شادی کی تقریب میں سے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا خوبصورت نقش و نگار تھے، کیا آنکھیں تھیں، ان آنکھوں میں نہ جانے کتنی کہانیاں چھپی ہوئی تھیں، کتنے طوفان ہوں گے۔ ایسے چہرے ذرا کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں جو ذرا سی دے بات میں بس دل میں ہی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کیا نام ہے اس کا۔ اگر شادی کی تقریب وہ کسی رشتہ دار یا جاننے والے کی ہوتی تو میں کسی کے بارے میں اس کے بارے میں معلومات تو حاصل کر ہی لیتا، لیکن وہ کسی اجنبی کی شادی کی تقریب تھی اور میں ادھر سے گزرتے ہوئے کھانا کھانے کے لیے ہال میں گھسا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے میں تو برسوں سے ایسے ہی کر رہا ہوں، ہفتے میں ایک آدھ تقریب نپٹا ہی دیتا ہوں۔ جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے کچھ فاصلے پر بے شمار شادی ہالز بنے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے یہ آسانی حاصل ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہفتے میں 2-4 ڈنر اس طرح ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کھانا بھی ایک ہنر ہے، بہت لوگ اس ہنر سے واقف ہیں۔ فی الحال میری داستان کا موضوع کھانا نہیں بلکہ وہ پری چہرہ ہے جس کو دیکھ کر میں بے حال ہو رہا تھا۔ اس لیے اس ہنر کی باتیں پھر کبھی صحیح، فی الحال اس چہرے کی بات کر لی جائے۔ بہت خوبصورت چہرہ تھا اور اس کی آنکھیں اور بھی غضب کی تھیں۔ شاید مجھے اس لیے اچھی بھی لگ رہی تھی کہ وہ کبھی کبھی میری طرف بھی دیکھ لیتی، جیسے سے یہ احساس ہو گیا کہ اس محفل میں اس کا بھی کوئی دیوانہ موجود ہے اور وہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ لیتی ہے۔ اس سلسلے میں خواتین کی نفسیات آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اگر نہیں جی بھر کر دیکھ لیں تو ناراض ہو جاتی ہیں اور نہ دیکھیں تو بھی ناراض ہو جاتی ہیں، اور دیکھ لیں تو غضب۔ مجھے دیکھا کیوں نہیں؟ اگر میں اتنی گئی گزری ہوں تو میری طرف توجہ کیوں نہ دی؟ اب بتاؤ شریف آدمی کیا کرے، کہاں جائے؟ میں بھی نگاہ چرا کر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مسکراہٹ اس کی پسندیدگی کی علامت تھی، یعنی اس نے خود دیکھنے کے لیے مجھے اب اجازت دے دی تھی۔ اچانک کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ ایک بڑے میاں تھے، روشن دماغ قسم کے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کے سر پر بال نہیں تھے، البتہ ان کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک تھی۔ کیا بات ہے برخوردار، کیا وہ لڑکی بہت پسند آ گئی ہے؟ بڑے میاں نے پوچھا۔ جی؟ میں اس ڈائریکٹ قسم کے سوال سن کر بوکھلا گیا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ کھانا لگ چکا ہے اور تم اس لڑکی کو ہی دیکھے جا رہے ہو؟ بڑے میاں نے کہا۔ اس وقت میں نے ایسی شرمندگی محسوس کی کہ بس کچھ نہ پوچھیں۔ میں کچھ کہے بغیر جلدی سے کھڑا ہو گیا اور مجھے ایسا لگا رہا تھا جیسے اس لڑکی نے بھی بڑے میاں کی باتیں سن لی ہوں اور میرے لیے اس کی ہونٹ پر طنزیہ مسکراہٹ ہو۔ میں نے کھانے کی میز کی طرف بڑھنے لگا کہ بڑے میاں نے لپک کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ صاحبزادے، اب ایسی بھی کیا بوکھلاہٹ، کھانا کہیں نہیں بھاگا جا رہا، جب آ ہی گئے ہو تو مل ہی جاؤ۔ میں پھر چونک اٹھا۔ بڑے میاں کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں بن بلایا مہمان ہوں اور پھر یہ بات یوں ہی کہہ دی ہے۔ بڑے میاں مسکرائے جا رہے تھے۔ بہرحال ان سے جان چھڑا کر میں کسی طرح کھانے والوں کی بھیڑ میں گھس گیا۔ بڑے میاں سے بچنے کے لیے میں نے پلیٹ میں کھانا لیا اور ایک کونے کی میز میں آ گیا تھا۔ اب میں کرسی پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ بڑے میاں کی آواز آئی۔ برخوردار، اب اتنی دور کیوں آ کر بیٹھ گئے ہو؟ بڑے میاں اپنی پلیٹ لیے میری ہی طرف بڑھ کر آ رہے تھے۔ ہاں صاحبزادے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی دور کیوں آ گئے؟ کسی چیز کی ضرورت پڑی تو اب لینے کے لیے اتنی دور جاؤ گے؟ شکریہ، میرا خیال ہے مجھے اب ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے کرسی سنبھالی تھی۔ بڑے میاں بھی میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ پھر دیر بعد بڑے میاں اچانک پوچھ لیا، اشرف تو تمہارا دوست ہوگا نا؟ کون اشرف؟ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ کمال صاحب کا بیٹا؟ نہیں، میں اشرف کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا، برخوردار ایسا لگتا ہے کہ تم نے ہال میں گیٹ پر لگے ہوئے بورڈ نہیں دیکھے۔ بڑے میاں نے کہا، اتفاق سے دلہے کا نام اشرف ہی لکھا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمبخت نے کتنی ہوشیاری اور ذہانت کے ساتھ مجھے پھنسایا تھا۔ ہاں میاں، اب بتاؤ۔ بڑے میاں نے شرارت بھرے لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ اچھا، آپ دلہا اشرف کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، اصل میں ہمارے سارے دوست پیار میں اشرف کو مون کہہ کر پکارتے ہیں، اس لیے اس کا اصل نام ذہن میں سے نکل گیا۔ مون، اچھی بات ہے۔ بڑے میاں مسکرا دیے۔ دوست اس طرح ایک دوسرے کا نام رکھ دیتے ہیں۔ تم آسٹریلیا سے کب آئے؟ آسٹریلیا سے؟ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ نہیں جناب، آسٹریلیا سے میرا کیا تعلق، میں تو کبھی آسٹریلیا نہیں گیا۔ تو پھر اشرف سے تمہاری دوستی کس طرح ہو گئی؟ کیونکہ وہ تو صرف 3 برس پہلے ہی آسٹریلیا گیا تھا اور زندگی میں پہلی بار پاکستان آیا ہے۔ میرا دل چاہا اس کمبخت بوڑھے کی گردن دبا دوں۔ اس نے کس ہوشیاری سے مجھے ٹریپ کیا تھا، اور میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے یہ اپنی آنکھیں بند کرے اور میں کھانا کھائے بغیر یہاں سے بھاگ دوڑوں۔ ایسی توہین پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میاں کھاتے رہو، بوڑھے نے کہا۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب آ ہی گئے ہو تو اچھی طرح کھا کر جانا۔ یہ کیا ایڈونچر بھی کیا اور بھوکے ہی چلے جاؤ گے؟ اس بار اس کی بات سن کر میں بھی مسکرا دیا۔ ستم ظریف قسم کے بڑے میاں ہیں، آپ کمال بہت کے آدمی ہیں جناب، میں نے کہا۔
दरअसल मैं किसी और शादी के धोखे में इस हॉल में घुस आया हूँ। अरे भाई, सफाई देने की क्या ज़रूरत है, जो कुछ है ठीक ही है, बस खाए जाओ। वैसे तुम हर तरह की खूबियाँ पाई जाती हैं तुम में। जी, मैं समझा नहीं। कैसी खूबियाँ? यही कि लड़कियों को घूर कर देखना, किसी गैर की शादी में पहुंच जाना, कुछ भी हो, तुम आदमी कमाल के मालूम होते हो। मेरा दिल चाहा कि इस बार कम से कम कुर्सी उठाकर उसके सर पर दे मारूं, उसने तो मुझे नचा कर ही रख दिया है। क्या बात है बरखुरदार, तुमने हाथ क्यों रोक दिया? नहीं तो बस मैं खा चुका, मैंने कहा। बस इतनी देर से तुम्हारी ये खूबी मुझे अच्छी लगी कि तुम ज़रा कम खाते हो। वो मुस्कुराते हुए बोले। खून ही खोल कर रह गया। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा जनाब, मुझे इजाज़त दें। अरे अब ऐसी भी क्या जल्दी, नाज से मिलते जाओ। कौन नाज? मैंने पूछा। अरे भाई, वही लड़की जिसको तुम मुसलसल देखते जा रहे थे, वो मेरी बेटी है। इस बार तो शामियाना हाल की दीवारें कुर्सियों में सबकी सब मेरे सर पर बरस गई थीं। इसने जरा सी देर में मेरा क्या हशर करके रख दिया था। इसके होंठों पर फिर वही शरारती सी मुस्कुराहट भी थी। क्या सितम ज़रीफ आदमी था। मेरी सारी जहानत, सारी हाजिर जवाबदी, सारी दलेरी इसके सामने हवा हो गई थी। अब मैं संजीदा हूँ, बूढ़ी ने कहा। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। जनाब मुझे शर्मिंदा ना करें, अब मैं जा रहा हूँ। इस तरह से तो नहीं जा सकते, उसने कहा। नाज गेट पर ही खड़ी हुई है। चलो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इससे मिलने के बाद चले जाना। ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा। इसने मुझे बांध कर रख दिया। हम हॉल के गेट तक आ गए और यहाँ वाकई लड़की खड़ी थी, वही हसीन चेहरे और खूबसूरत आंखों वाली। लेकिन वो एक ठगनी लड़की थी। इसका कद 4 फुट से ज्यादा नहीं था। जरा सी देर में इसका सारा हुस्न मान पड़ गया। वो बोनी थी। मैंने जिस वक्त इससे कुर्सी पर बैठा देखा था, इससे इसके कद का अंदाज़ा नहीं हो सका। नाज, ये है मिस्टर। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। हाँ मियाँ, मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, तारुफ क्या कराया तुमने? जी मेरा नाम एजाज़ है, मैंने बताया। और एजाज़ मियाँ, ये है मेरी बेटी, बूढ़े ने बताया। नाज नाम है इसका। हम सब इसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये खुद प्यार से महरूम है। इस बड़े मियाँ की आवाज़ में इतना दर्द और कब था कि काम कर रह गया। कुदरत ने इस हसीन चेहरे के साथ किसी सितम ज़रीफ़ी की थी। अगर इसका कद बड़ा हो जाता तो क्या हर्ज था, लेकिन कुदरत के भेद कुदरत ही जान सकती है। इस वक्त न जाने क्यों मैंने बूढ़े से कहा, किबला आप लोग रहते कहाँ हैं? क्यों भाई, खैरियत? बूढ़े की ज़िंदगी वापस आ गई थी। ये पता क्यों पूछ रहा जा रहा है? बस यूँ ही, आप मुझे अच्छे लगे हैं। मैंने कहा आपसे दोबारा मिलने को दिल चाहेगा। क्यों बेटा नाज, इस शरीफ आदमी को एड्रेस दे दूँ क्या? बूढ़े ने अपनी बेटी से पूछा। दे दें पापा, लड़की ने जवाब दिया। लो मियाँ, एड्रेस समझ लो। बूढ़े ने अपना पता अच्छी तरह समझा दिया। जब आना हुआ आ जाना, और खाना बेतकल्लुफ़ है। ठीक है, ज़रूर आऊँगा। वापस आकर मैं इस लड़की के बारे में बहुत देर तक सोचता रहा। क्या सितम हुआ इसके साथ इस बूढ़े को खुद मिजाजी की हकीकत सामने आ गई। वो बेचारा अपने दुखों को छुपाने के लिए खुश मिजाजी की चादर ओढ़े हुए था। कितना दुख था उसकी इस बात में। हम सब इससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये खुद प्यार से महरूम है। यकीनन किसी ने इसकी तरफ प्यार का हाथ नहीं बढ़ाया होगा, किसी ने इसका हाथ और साथ नहीं दिया होगा। इसकी ज़िंदगी का सफ़र यूं ही रायगा जा रहा था। इसने यकीनन तालीम भी मुकम्मल की होगी, इसमें और भी बहुत खूबियाँ होंगी, लेकिन इसके एक कद की वजह से इसकी हर खूबी ख़त्म हो गई। मैंने कभी एक शख्स की कहानी सुनी थी। वो एक डॉक्टर के पास गया। उसने बताया, डॉक्टर साहब, मैं हंसने के लिए तरस गया हूँ। दुखों ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मेरी खुशी में खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं। क्या आपके पास कोई ऐसी दवा है कि मैं जी भर कर हंसूँ, कुछ ही देर के लिए खुश हो जाऊं? नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई दवा नहीं, डॉक्टर ने बताया। अलबत्ता मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। फलां होटल के बाहर हर रात के बाहर तुम जाकर जोकर खड़ा होता है। उसकी हरकतें ऐसी होती हैं कि तुम्हें हंस हंस कर पागल हो जाओगे। वो ये शख्स मशवरा देकर रो पड़ा। डॉक्टर साहब, वो जोकर मैं ही तो हूँ। यहाँ भी ऐसा ही है। बड़े मियाँ अपने कर्ब और अपने दुखों से ज़रा देर के लिए निजात हासिल करने के लिए मस्खरे बन गए थे। दिलचस्प बातें करने लगे थे। अगर कोई और बात ना होती तब भी इनकी दिलचस्प बातें सुनने के लिए इनके पास ज़रूर जाता। एक दिन इनके पास गया था, शाम का वक्त था। बड़े मियाँ भी घर पर थे और उनकी वो बेटी भी। बड़े मियाँ ने बड़ी खुशदिली से मेरा इस्तकबाल किया था। तुम्हारी बेचैनी से अंदाज़ा हो रहा है कि तुम चक्कर ज़रूर लगाओगे। जनाब, मैं से आपसे मिलने आया हूँ, मैं अपनी झंपट मिटाने के लिए बोला। अच्छा, उसकी आंखें चमक उठी। ये बताओ, मेरी बेटी का नाम क्या है? आपने नाज बताया था। गुड। और मेरा नाम बताओ, आपका नाम? मैं कुछ बौखला गया। आपने अपना नाम शायद नहीं बताया। खाने के दौरान मैंने अपना नाम बता दिया था मियाँ, लेकिन तुम्हें इसलिए याद नहीं रहा कि तुम्हें मुझ में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, वरना तुम मेरा नाम ज़रूर याद करते। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं जनाब, मैंने कहा।
چلو ایک بار پھر اپنا نام بتا رہا ہوں، میرا نام ناصر حسین ہے۔ ناصر حسین، آپ واقعی بہت زبردست آدمی ہیں، آؤ اندر آ جاؤ۔ ناصر صاحب نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بہت خوبصورت اور سلیقے سے سجا ہوا ڈرائنگ روم تھا، جس کی سجاوٹ یہ بتا رہی تھی کہ اس میں پیسے سے زیادہ اعلیٰ ذوق کا کمال ہے۔ دیکھا تم نے؟ ناصر صاحب نے کہا، یہ جو تم سجاوٹ دیکھ رہے ہو نا، یہ سب اسی ناز کا کارنامہ ہے۔ خدا نے اس میں سلیقہ بھر دیا ہے، لیکن افسوس قد کے معاملے میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ ایسا نہ کہیں جناب، آپ کی بیٹی اس وقت لاکھوں میں ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناصر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناصر صاحب خوش ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی بھی کمرے میں داخل ہو گئی تھی، اتنے خوبصورت ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ لیے ہوئے۔ ناز دیکھو، یہ اعزاز میاں مجھ سے ملنے کے بہانے یہاں تک آ پہنچے۔ میں جھم کر رہ گیا، عجیب بے دھڑک قسم کے بڑے آدمی تھے۔ بابا، ناز نے بڑے میاں کو مخاطب کیا، آپ ان سے پوچھیں یہ میرا وقت برباد کرنے تو نہیں آئے؟ بیٹا، اس قسم کی باتیں تم خود ہی پوچھ لو۔ ناصر صاحب نے کہا، میں تو کمرے میں جا رہا ہوں۔ ناصر صاحب ڈرائنگ روم سے باہر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ناز سے پوچھا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، وقت برباد کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ کون تمہارا وقت برباد کرتا ہے؟ آپ جیسے لوگ۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ جیسے نہ جانے کتنے لوگ جو کسی نہ کسی طرح میری زندگی میں آئے، اور جب انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو مڑ کر آنے کی زحمت نہیں کی۔ افسوس ہوا یہ سن کر۔ میں نے کہا، لیکن یہ لوگ آپ کی زندگی میں شامل کس طرح ہوتے رہے؟ فون کے ذریعے، ناز نے بتایا۔ کبھی کسی کا رانگ نمبر آ گیا، اس نے میری آواز سن لی تو بس میرے پیچھے پڑ گیا۔ پھر کچھ نیٹ کے ذریعے بھی آئے، ان سے چیٹنگ ہوئی، تصویر کی فرمائش کی تو پھر نیٹ پر تصویر دی۔ میری صورت دیکھ کر میرے دیوانے ہو گئے، مجھ سے ملنے کی خواہش کرتے رہے، اور پھر ان سے یا مجبور ہو کر میں ان کے سامنے آئی، جس کے بعد انہوں نے میرا نام بھی نہیں لیا۔ بس یہ ہے میری داستان۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے پہلی ملاقات میں مجھے دیکھ بھی لیا، اس کے باوجود مجھ سے ملنے جا گئے۔ میں آپ کی ہمت کو سلام کرتی ہوں۔ دیکھو ناز، دنیا کا ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، پھر بھی یہ ممکن ہے کہ میرا ارادہ تم سے عشق کرنے کا نہ ہو، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ آپ جیسے لمبے قد کا آدمی مجھ جیسے ٹھگنی سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ تم بلا وجہ احساس کمتری میں مبتلا ہو۔ میں نے کہا، جبکہ یہ فیکٹ ہے کہ تم ہزاروں لاکھوں لڑکیوں سے بہتر ہو، کیونکہ تمہارا ذہن روشن ہے، تمہاری روح سچی ہے۔ آپ کا شکریہ اعزاز صاحب۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں اپنے بارے میں ایسی باتیں پہلی مرتبہ سن رہی ہوں، اور سنتی رہو گی، کیونکہ میں نے دوستی کا ارادہ کر لیا ہے، بشرطے کہ تم بھی میری دوستی کو قبول کر لو۔ قبول ہے جناب، وہ ہنس پڑی، اور مجھے بھی قبول ہے۔ بڑے میاں ایک پردے کی آڑ سے نکلے ہوئے بولے، میاں اس غیر اخلاقی سرگرمی کے لیے مجھے معاف کرنا۔ میں نے تم دونوں کی باتیں چھپ کر سن لی ہیں، لیکن میرے لیے یہ احتیاط اس لیے بھی ضروری ہے کہ ناز ایک سیدھی سادی اور بھولی بھالی لڑکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایڈونچر پسند اس سے ناجائز فائدہ اٹھا لے۔ بابا، ناز جلدی سے بولی، یہ سب سچائیاں ہیں بابا کی جان۔ ناصر حسین نے کہا، یہ پورا معاشرہ ہی بے رحم اور سنگ دل ہے۔ چلیں، اب میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تم ایک نوجوان شریف ہو اور اعتراض میاں، اعتراض نہیں اعزاز، میں نے صحیح کیا تھا۔ سوری، مجھے نام یاد نہیں رہتے۔ بہرحال تم جو بھی ہو بہت اچھے ہو۔ شکریہ جناب۔ تو بھائی، دوستی کے پہلے دن کی روایت تو نبھانی پڑے گی نا، ناصر حسین نے کہا۔ یہ ہمارے ہاں کی پرانی رسم چلتی آئی ہے۔ اور وہ کیا جناب؟ وہ خاص نہیں، بس بازار سے لپک کر ایک کیک لے آؤ، ناصر حسین نے کہا۔ کیک کاٹنے کے بعد تم دونوں کی باقاعدہ دوستی شروع ہو جائے گی۔ اب تم بھی یہ سوچ رہے ہوگے کہ کیسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے حوالے سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ نہیں، میں نے ایسی کچھ نہیں سوچی۔ اگر نہیں سوچی، یہ تمہاری بے حسی اور بے وقوفی ہے، ناصر حسین نے کہا۔ تمہیں ضرور سوچنا چاہیے۔ بہرحال اب یہ سن لو کہ میں ایسی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بیٹی کی زندگی میں آج تک کوئی خوشی کا لمحہ نہیں آیا۔ اسے آج تک کسی سے دوستی کی خواہش بھی ہوئی ہے، لیکن پوری نہ ہو سکی۔ تم نے آ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں بکھیر دی، اس لیے میں اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں۔ میں خود اس محرومی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک باپ کے جذبات کتنے سچے تھے، اپنی اولاد کو ہر طرح خوش دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ بہرحال ناز سے اس کی میری دوستی ہو گئی تھی، اور وہ ایک سمجھدار، خیال رکھنے والی اور ذہین لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ بس پرابلم یہ تھی کہ ہم دونوں جب ساتھ نکلتے تو گلی ڈنڈا معلوم ہوتے۔ اس بیچاری کا قد واقعی بہت چھوٹا تھا۔ دو چار دوستوں نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا اور وہ مجھے چھیڑنے لگے تھے۔ بھائی، خیریت تو ہے؟ یہ تمہیں کہاں سے مل گئی؟ میرا خیال ہے تم اولاد کی طرح اس کی پرورش کرنا چاہتے ہو۔ بکواس بند کرو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ تمہارے ساتھ چلتے ہوئے وہ اور بھی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت میں ان بے عقلوں کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے لیکچر دینے لگتا کہ انسان کی اصل خوبی اس کے قد میں نہیں، اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ نیپولین بونا پارٹ 2 کا دیکھا جائے تو قد بھی بہت چھوٹا تھا، اس لیے اسے بونا کہتے ہیں۔ ٹانگا ٹنیکا جرنیل مونگا اس سے بھی قد کا چھوٹا تھا، وغیرہ وغیرہ، لیکن میرے یہ لیکچر بے اثر تھے ان پر۔ میری طرف دیکھنے لگتے تھے جیسے میرا دماغ گھوم گیا ہو۔ ایک بار میں اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے ایک مارکیٹ کی طرف گیا، اسے اپنے لیے کپڑے خریدنے تھے، اس لیے وہ ایک دکان میں گھس گئی۔ جبکہ میں باہر کھڑا رہا،
کیونکہ اس دکان میں بہت رش تھا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان نے میرے شانے کو ہلاتے ہوئے کہا، جناب آپ کی بچی آپ کو بلا رہی ہے۔ میری بچی؟ میری کون سی بچی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ دیکھیے دکان کے باہر، نوجوان نے اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا ناز اشارے سے مجھے بلا رہی تھی۔ میں چونکہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اس لیے اس نوجوان نے میری اس طرف توجہ دلائی اور وہ کمبخت اسے میری بچی سمجھا تھا۔ مجھے غصہ بھی آیا تھا اور شرمندگی بھی محسوس ہوئی تھی۔ بہرحال اس قسم کے اور بھی کئی واقعات ہوئے تھے۔ ان باتوں کا احساس خود اس کو بھی ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، اعزاز میرا خیال ہے اب تمہارا ساتھ نہ نکلا کروں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ تم میری وجہ سے خواہ مخواہ تماشا بن جاتے ہو۔ اس نے کہا، ایسا مت کہو، مجھے کوئی پرواہ تو نہیں ہے۔ ناصر حسین یعنی ناز کے والد صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک شام انہوں نے کہا، میاں میرے عزیز کی شادی ہے، چل رہے ہو ہمارے ساتھ؟ ارے نہیں جناب، میں بن بلایا مہمان آپ لوگوں کے ساتھ کہاں جاؤں گا؟ خیر ایسا نہ کہو، وہ شرارت سے ہنستی ہے، تمہارے لیے کوئی نیا تجربہ نہیں ہوگا، تم اس رات بھی یوں ہی پہنچ گئے تھے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے شاید یہ قسم کھا لی ہے کہ مجھے کنوارا نہیں رہنے دیں گی، ہر حال میں میری شادی کرا کے رہیں گی۔ اس ایک دن تھا کہ وہ ایک رشتہ ہی لے کر آئی تھی۔ اعزاز تمہارا ہر حال میں یہ رشتہ کرنا ہوگا، لڑکی بہت اچھی ہے۔ بھی کیا اچھائی ہے اس لڑکی میں؟ ارے اس کا قد بہت زبردست ہے، بالکل تمہاری ہائٹ ہے اس کی۔ یہ کون سی خوبی ہو گئی؟ ویسے پھوپھی میں ایک لڑکی کو پسند کر چکا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا وہ کون ہے؟ ایک سکے خرام حسینہ۔ میں نے کہا، آپ نے دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ بیٹا اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ مجھے تمہاری خوشی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے کچھ دیکھ کر ہی اس کو پسند کیا ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے بھی ابھی تک ناز کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن پھوپھی نے آ کر جیسے میری قومی غیرت کو جھنجھوڑ دیا۔ اس نے جیسے کسی رشتے کی بات کی، میں نے اسی وقت ناز کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اتنے دنوں میں ناز کو اچھی طرح پرکھ چکا تھا اور وہ بہت اچھی لڑکی تھی، اور سب سے بڑی اور اچھی بات یہ تھی کہ میں اس سے شادی کر لیتا تو وہ زندگی بھر میری وفادار رہتی، کیونکہ ایک لمبے قد والے نے اسے پسند کر کے اس سے شادی کی تھی۔ اس طرح زندگی بہت آرام سے گزر جانی تھی۔ اور پھر کب لا رہے ہو اس کو؟ پھوپھی نے کہا۔ پھوپھی کل ہی لے آؤں گا۔ میں نے کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے سے کچھ مت بولیے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب وہ تمہاری پسند ہے تو مجھے کیا بولنا ہے؟ دوسرے دن میں نے ناز کو اپنے گھر چلنے کی دعوت دی۔ میں نے اسے پھوپھی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ بہرحال جب اسے پہنچا تو پھوپھی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے ایک طرف لے گئی۔ بیٹا اس لڑکی کی چھوٹی بہن تو نہیں آ گئی؟ خود لڑکی کہاں ہے؟ پھوپھی یہی ہے وہ لڑکی۔ ہائے اتنی سی؟ تم کیا کرو گے اس سے شادی؟ پھوپھی یہ بچی نہیں ہے، اس کا قد چھوٹا رہ گیا ہے۔ واہ میاں تم کو یہی ایک ملی تھی؟ پلیز پھوپھی میں اس کے سامنے کچھ مت کہیے گا۔ آپ 10 منٹ اسے باتیں کر کے تو دیکھیں، آپ کو اس کی خوبیوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا بیٹے جاؤ بازار سے کچھ ناشتے کا سامان وغیرہ لے کر آؤ، جب تک اسے باتیں کرتی ہوں۔ اور جب 1 آدھ گھنٹے کے بعد واپس آیا تو پھوپھی اس کی گرویدہ ہو چکی تھی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک طرف لے آئیں۔ بیٹا یہ بہت اچھی لڑکی ہے، قد سے کیا ہوتا ہے، یہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی، مجھے تمہاری پسند 100% قبول ہے۔ آ گیا نا یقین؟ میں نے کہا تھا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، پھوپھی مسکرا کر بولی۔ اب تم شادی میں دیر نہیں کرو، مجھے اس کے گھر والوں کے پاس لے چلو، میں خود رشتے کی بات کر کے آؤں گی۔ ابھی نہیں پھوپھی، پہلے مجھے دفتر سے شادی کے لیے لون لینے دیں، میں نے بتایا، تاکہ رشتہ ہوتے ہی تاریخ رکھ دوں۔ میں خود بھی دیر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد میں نے دفتر میں لون کی درخواست دی۔ پورا ڈپارٹمنٹ اس بات پر خوش تھا کہ بالآخر میں نے شادی کا فیصلہ کر ہی لیا۔ طرح طرح کے سوالات کیے جا رہے تھے، کیسی ہے، کیا کرتی ہے، کیا لو میرج ہے، خاندان والوں نے رشتہ طے کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب میں یہ سب بتا رہا تھا کہ لو میرج تو ہے، لیکن اس میں خاندان والوں کی رضامندی بھی شامل ہے۔ دوسری طرف پھوپھی نے شور مچا رکھا تھا، ارے بیٹا کب تک لون ملے گا، کب ہوگی شادی؟ ہو جائے گی پھوپھی، بس لون ملنے والا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ لون ملنے کے بعد ہی پھوپھی کو لے کر ناز کے گھر جاؤں گا اور اس دوران اس سے ملاقات بھی نہیں کروں گا، لیکن یہ بالکل خاص سٹائل کا سسپینس ہوگا۔ لڑکا اچانک غائب ہو جاتا ہے، لڑکی اس لیے پریشان ہوتی ہے، وہ فون کرتی ہے، فون کا جواب نہیں دیتا۔ اس بے وفائی پر لڑکی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ چپ کے روتی ہے، بے چین رہتی ہے، رات بھر جاگتی رہتی ہے اور کبھی کبھی المیہ گانے بھی گا لیتی ہے۔ جب ہر طرح سے مایوس ہو جاتی ہے، پھر اچانک لڑکا اپنا رشتہ لے کر گھر پہنچ جاتا ہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ لڑکے پر چیختی ہے، ناراض ہوتی ہے، اور پھر کیا تھا وہ اس کے ساتھ کہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں مذاق کیا، پھر بے ساختہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگتی ہے۔ میں نے یہی سوچ رکھا تھا ایک دن میرا لون منظور ہوگا اور اب میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہاں اس دوران میں نے وہی کیا جو میں نے سوچ رکھا تھا، یعنی ناز سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ بیچاری مجھے فون کرتی تھی، لیکن میں اس کے فون کا جواب نہیں دیتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کتنا بے قرار ہوگی، لیکن جب اس ڈرامے کا کلائمیکس اس کے سامنے آئے گا تو اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ لون منظور ہوتے ہی میں نے پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی اب وقت آ گیا، آپ جس کا انتظار کر رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ کیا تمہارا قرض منظور ہو گیا؟ ہاں پھوپھی منظور ہو گیا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ پہلے انہیں فون کر دو کہ ہم لوگ آ رہے ہیں۔ نہیں پھوپھی یہی تو نہیں کرنا چاہتا، ہم اچانک ان کے گھر پہنچیں گے اور بس۔ ارے یہ کیسی کہانی ہے؟
آپ نہیں سمجھیں گی، چلے بس تیار ہو جائیں۔ میں نے پھوپھی کو تیار کیا۔ ہم بھولے کی دکان سے ناز کی پسند کا کیک خرید کر ہم ناز کے گھر پہنچے۔ ناصر حسین بہت گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا تھا۔ میاں اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ بیچاری ناز تمہارے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ جی ہاں، اس کا اندازہ تھا مجھے، میں مسکرایا۔ پھر پھوپھی کا تعارف کروایا۔ یہ میری پھوپھی ہیں اور ماں بھی، انہوں نے ہی میری پرورش کی ہے۔ جی بھائی صاحب، اب تو یہی خواہش رہ گئی ہے کہ اعزاز میاں کا چہرہ دیکھ لوں۔ پھوپھی نے کہا، کیوں نہیں، یہ کام تو اب ہو جانا چاہیے۔ ناصر حسین نے کہا، بھائی تو بھائی صاحب، ہم اسی لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پھوپھی جلدی سے بولی، مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے۔ ناصر حسین یہ سن کر اس طرح چپ ہو گئے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، جبکہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑیں گے۔ اس کے برعکس ایک طرف بے حسی طاری ہو گئی تھی۔ کس سوچ میں پڑ گئے بھائی صاحب؟ پھوپھی نے جواب دیا۔ اعزاز میاں، ناصر حسین نے میری طرف دیکھا، بیٹا ناز برآمدے میں بیٹھی ہے، تم ذرا اس سے جا کر مل لو، تمہیں سب کچھ بتا دے گی۔ بہت عجیب سی بات تھی۔ بہرحال مکان کے پچھلے حصے کی طرف آ گئے جہاں ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا اور ناز یہاں اکیلی بیٹھی تھی۔ ہیلو، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے اندازہ ہے تم مجھ سے ناراض ہوگی، میں ایک پلاننگ کے تحت جان بوجھ کر تم سے دور ہوا تھا اور تمہارا فون بھی نہیں سن رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے اعزاز، وہ دھیرے سے بولی، بات کچھ اور ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ میں نے کسی سے منگنی کر لی ہے، اس نے بتایا۔ کیا؟ میں نے یقین نہ کرنے والے انداز میں جب چلانے کی کوشش کی۔ تم نے کس سے منگنی کر لی اور کیا؟ سلمان نام ہے اس کا، اس نے بتایا۔ بہت سمجھدار، بہت ذہین، ایک محکمے میں اعلی عہدے پر کام کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں مذاق کر رہی ہو؟ تمہیں کون مل گیا؟ مل گیا نا، اس لیے کہہ رہی ہوں، اگر تم کہو تو اسے ملوا دوں۔ اتفاق سے وہ اس وقت یہیں کچن میں ہے۔ اسے کھانا بنانے کا بہت شوق ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی تجربہ کرتا رہتا ہے۔ یہ کہتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چلو بلا لو اس کو، میرا مطلب ہے اپنے سلمان صاحب کو۔ میں بھی تو دیکھوں کہ مجھ جیسا دوسرا کون پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو سلمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ سلمان کو دیکھ کر میں نے اپنے سارے اعتراض واپس لے لیے۔ میری ساری الجھنیں دور ہو گئیں اور ہر سوال کا جواب مل گیا، کیونکہ وہ سلمان قد میں خود ناز سے بھی چھوٹا تھا۔ اب کہو، ناز نے فخری انداز میں میری طرف دیکھا۔ مجھے مل گیا نا میرا ساتھی؟ ہاں ناز، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ میں نے کہا، واقعی تمہیں ویسا ہی ساتھی مل گیا جیسا ملنا تھا۔ میں نے اسے اجازت چاہی اور پھوپھی کو لے کر واپس آ گیا۔ اسے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آسمانوں پر بنتے ہیں، اور اب پھوپھی ایک بار پھر میرے لیے میرے قد کے برابر کوئی رشتہ تلاش کرنے کی مہم پر نکل چکی ہے۔